اولیاء اللہ کی جو امداد ہے، استمداد اولیاء کا قائل، یہ تو غیر مقلدین کے امام مولوی صدیق حسن خان بھوپالی کو بھی ہونا پڑا۔ مولوی صدیق حسن خان بھوپالی وہ کہتی ہیں کہ میں مرزا پور سے جبل پور جا رہا تھا تو راستے میں ایک ندی میں طغیانی تھی، طوفان تھا، بارش تھی، طغیانی تھی، ایک ندی کے اندر۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں گر گیا، تو اس طغیانی کی وجہ سے وہ فرماتی ہیں کہ میں اس ندی میں ڈوب کر غرق ہونے والا تھا کہ مجھے اچانک حدیث یاد آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی کہ حضور نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، وہ حدیث کئی کتابوں میں آئی کہ جب کوئی کسی جنگل میں، بیابان میں، مصیبت میں گرفتار ہو جائے، اگر کوئی بندہ کسی جنگل میں، بیابان میں کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو وہ صدا لگائے، آئینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ وہ یہ صدا لگائے، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ تو مولوی صدیق حسن خان بھوپالی کہتے ہیں کہ میں اس ندی میں ڈوب کر غرق ہونے والا تھا۔ جب میں غرق ہونے کے قریب تھا کہ میں نے مر جانا تھا، ڈوب جانا تھا، تو مجھے یہ حدیث یاد آئی اور میں نے ڈوبتے ڈوبتے صدا لگائی، آئینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، کیونکہ حدیث تو پڑھی ہوئی تھی۔ تو میں نے جیسے ہی یہ صدا بلند کی، اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے ایک پتھر آیا جس پر میں ٹھہر گیا، جس پتھر پر میں ٹھہر گیا، اور کہتی ہیں میں ڈوب کر مرنے سے بچ گیا، میں بچ گیا۔ تو اصل میں بات یہ جو میں نے اپنی اس کتاب میں لکھی ہے کہ اولیاء نے بھی عجب شان پائی ہے، بھلے منکر کو رسوائی ہے، مگر ان کا صدقہ اس کی بھی شنوائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو شان اور بزرگی عطا فرمائی ہے۔ تو غوث اعظم کی شان تو وراء الورا، آپ کی شان تو کیا بات، سلطان الاولیاء ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی انفاس العارفین میں اپنے والد شاہ عبد الرحیم ان کا ایک واقعہ لکھتی ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے والد شاہ عبد الرحیم کا ایک واقعہ لکھتی ہیں کہ ایک مرتبہ وہ شیخ سعدی شیرازی کے یہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ شاہ عبد الرحیم کہیں جا رہے تھے، کسی گلی میں سے گزر رہے تھے، تو ہوتا ہے نا کہ آپ اشعار کو یا نعت کے اشعار کو ایک طرز میں گنگنانے، ایک طرز کے انداز میں آپ پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے والد گرامی جون سی ہیں، وہ یہ کس کے اشعار پڑھ رہے تھے؟ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کے اشعار پڑھ رہے تھے۔ تو اب شیخ شاہ سعدی شیرازی جو ہیں، انہوں نے پہلا شعر پڑھا کہ جز یاد دوست ہرچے کنی عمر ضائع است، جز سر عشق ہرچے بگوئے بطالت است، کہ محبوب کی یاد کے علاوہ اے سعدی، اپنے محبوب کی یاد کے علاوہ تو جو کچھ بھی کر رہا ہے تو اپنی عمر ضائع کر رہا ہے۔ اگر اپنے محبوب کی یاد کے علاوہ تو کوئی کام کر رہا ہے تو جو کچھ بھی کر رہا ہے اپنی عمر ضائع کر رہا ہے۔ راز عشق کے علاوہ جو کچھ سیکھ رہا ہے وہ سب باطل سیکھ رہا ہے، وہ سب باطل جا رہا ہے، وہ سب ضائع ہو رہا ہے۔
شیخ سعدی شرازی فرماتے ہیں کہ محبوب کی یاد کے علاوہ تو جو کچھ کر رہا ہے اپنی عمر ضائع کر رہا ہے، محبوب کے یعنی محبوب کے ذکر، جیسے کہ ہے نا خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ ہے کہ دروے بوت کی لکال محمد، نہ وہ مسجد مسجد ہے، نہ وہ مدرسہ مدرسہ ہے، نہ وہ خانقاہ خانقاہ ہے، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ ہوتی ہوں رات دن۔ تو وہ شیخ سعدی شرازی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ محبوب کی یاد کے علاوہ تو جو کچھ کر رہا ہے عمر ضائع کر رہا ہے، اور راز عشق کے علاوہ جو کچھ سیکھ رہا ہے وہ سب باطل جا رہا ہے۔ تو چوتھا مصرع آگے انہوں نے کہا سعدی بشو لوح دل از نقش غیر حق، دوست کے علاوہ، اپنے دوست اور اپنے محبوب کے علاوہ دل کی تختی کو ہر غیر سے دھو ڈال، اپنے دل کی تختی پر سے اپنے دوست کے علاوہ ہر چیز کو صاف کر دے، ضائع کر دے، نکال دے، دھو دے۔ تو وہ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں میں شیخ سعدی شرازی کے میں نے یہ 3 مصرے پڑھے، چوتھا مصرع میں بھول گیا۔ ہوتا ہے نا اکثر بندہ پڑھتے پڑھتے اشعار بھول جاتا ہے، پوچھتا ہے یار میں کیا پڑھ آگے کیا ہے، تو کوئی بتاتا ہے کہ آگے یہ ہے۔ چوتھا مصرع شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں میں کہیں باہر جا رہا تھا، میں بھول گیا چوتھا مصرع جون سے، علمی کے راہ حق ننمائد جہالت است، وہ علم جو کہ حق کا راستہ نہ بتائے وہ جہالت ہے، وہ علم جو تجھے دوست کا راستہ نہ بتائے وہ جہالت ہے۔ چوتھا مصرع میں بھول گیا، تو بعض اوقات بندہ پریشان ہو جاتا ہے، اپنے ذہن کے اوپر بڑا زور ڈالتا ہے کہ یار مجھے وہ بات یاد تو آئی، چوتھا وہ دوسرا مصرع، تیسرا مصرع کیا تھا، چوتھا مصرع کیا تھا، تو دل میں میری بے چینی پیدا ہوئی اور ایک اضطراب پیدا ہوا۔ تو اچانک میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ ایک بزرگ چل رہی ہیں اور بڑا مبارک نورانی چہرہ ہے، ایک دراز زلف حسین چہرہ، بزرگ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ تو مجھے کہنے لگے چوتھا مصرع یہ ہے کہ وہ علم جو کہ تجھے حق کا راستہ نہ دکھائے وہ جہالت ہے، علمی کی راہ حق ننمائد جہالت است، وہ جہالت ہے۔ اور پھر ان بزرگوں نے ایک قدم اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ وہ گلی کے آخری نکر کے اوپر پہنچ گئے۔ تو شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی خاص ہی معاملہ ہے، یعنی مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اولیاء کرام کی جو دنیا ہے، روحانیت کی جو دنیا، کہ میں شیخ سعدی شرازی کا دل میں شعر پڑھ رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ انہوں نے سوچا ہوگا کہ بھئی ان کو کیسے پتہ چلا کہ چوتھا مصرع مجھے نہیں آ رہا، میں چوتھا مصرع یاد کر رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ اچانک میرے ساتھ ایک بزرگ ظاہر ہوتے ہیں اور مجھے چوتھا مصرع ہی بتاتے ہیں کہ شیخ سعدی شرازی کا نے جو یہ ربائی کہی اس کا چوتھا مصرع یہ ہے۔ تو وہ حیران، اور تیسرا یہ کہ وہ ایک قدم اٹھاتے ہیں تو گلی کے آخری نکر پر بہت آگے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں ان کو آواز دیتا ہوں، شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں ان کو آواز دیتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا نام تو بتاتے جائیں، اگر آپ کوئی پاک اور بزرگ روح ہیں تو میں آپ کے اوپر فاتحہ تو پڑھ سکوں۔ تو وہ مجھ سے پوچھتی ہیں، شاہ عبد الرحیم سے پوچھتی ہیں، کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ تم شعر کس کا پڑھ رہے تھے؟ میں نے کہا شیخ سعدی شرازی کا۔ تب وہ فرماتی ہیں کہ فقیر کو شیخ سعدی شرازی ہی کہتے ہیں، میں ہی سعدی شرازی ہوں، میں ہی سعدی شرازی۔ حالانکہ سعدی شرازی کو ان سے پہلے وفات پائے ہوئے 300-400 سال گزر چکے تھے، 300-400 سال گزر چکے تھے۔ تو وہ جب ان سے پوچھتی ہیں کہ آپ ہیں کون، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یعنی کہ میں دل میں یہ شعر پڑھ رہا تھا اور آپ کو یہ بھی پتہ تھا کہ میں شعر بھی شیخ سعدی شرازی کے پڑھ رہا تھا، آپ کو یہ بھی پتہ تھا کہ میں اس کا چوتھا مصرع بھول گیا ہوں، تو آپ نے مجھے، اور اس جگہ کے اوپر دلی کے اندر، تو آپ نے مجھے اس کا چوتھا مصرع بتایا، مجھے اپنا نام تو بتائیں آپ ہیں کون؟ انہوں نے کہا کس کا شعر پڑھ رہے ہو، کس کا مصرع پڑھ رہے ہو، کس کا کلام؟ ان کا شیخ سعدی شرازی کا۔ مجھے سعدی شرازی کہتے ہیں، مجھے ہی سعدی، اور وہ سعدی شرازی حضرت شاہ عبد الرحیم سے
300-400 سال پہلے ان کی وفات ہوئی، شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ یہ پچھلے بیان سے حضور غوث اعظم کا بیان چل رہا تھا کہ یا سیدی سلطان محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اس کو اولیاء کرام نے صرف بطور وظیفہ نہیں پڑھا، بلکہ اس نام کو، حضور غوث اعظم کے نام کو، بزرگوں نے اسم اعظم بھی فرمایا ہے کہ یہ اسم اعظم کا کام دیتا ہے۔ حضرت میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک وہابی آیا، ایک شخص آیا، وہ آگے کہنے لگا کہ یا شیخ سیدی میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر عرض کرنے لگا، وہ شخص کہنے لگا حضور یہ بتائیں کہ یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ یہ پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ سے؟ آپ نے فرمایا یہ تو میں خود بھی پڑھتا ہوں۔ میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنتے ہی وہ شخص بے ہوش ہو گیا۔ جب میاں شیر محمد صاحب شرک پوری سے اس نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ یا سیدی سلطان محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آپ نے فرمایا یار یہ تو میں مجھ سے پوچھ رہی ہوں کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، میں تو یہ خود بھی پڑھتا ہوں۔ کیونکہ میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی مغرب کی نماز کے بعد وہ یا سیدی سلطان محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی کی تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ تو اب جب وہ بندہ ہوش میں آیا تو وہ رو رہا تھا زار و کتار، اور بلا اختیار وہ پڑھ رہا تھا عبد القادر جیلانی شیئا للہ، عبد القادر جیلانی شیئا للہ، عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ تو لوگوں کے پوچھنے پر لوگوں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، تم تو آئے تھے یہ پوچھنے کے لیے کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے، تو تم اب اچانک بھی ہوش ہو گئے اور پھر تم ہوش میں آئے اور تم کہنے لگی تم یہی اسم مبارک پڑھنے لگے۔ تو وہ کہنے لگا کہ جب میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے میں نے عبد القادر جیلانی شیئا للہ سنا تو وجد اور بے ہوشی کے عالم میں کیا دیکھتا ہوں کہ خود حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی تشریف لے آئی ہیں اور مجھے فرماتے ہیں کہ جو مجھے خلوص اور محبت سے پکارے تو پھر میں خود آتا ہوں۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جو مجھے محبت سے پکارے، اس بندے کو جس نے میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیا تھا، جو مجھے محبت کے ساتھ یا خلوص کے ساتھ پکارے تو میں خود آتا ہوں۔